اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی اس کی فضیلت اور ترجمہ ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادا کرنے کے انداز کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے اس کے بارے میں، اور مزید فیوز و برکات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن ابی حاتم میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ یہ روایت بھی ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے استاد کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا کہ لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ با سے مراد اللہ کا بہا یعنی بلندی ہے، سین سے مراد ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم کرنے والے کو۔ یہ ایک ایک لفظ کی اتنے ڈیٹیل سے ترجمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے بیان فرما دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور وہ بھی 19 داروغے ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل ہماری بھی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام اس طرح سے ہو تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیطان کا کیا دھرا ہے، یا شیطان سے یہ ہو گیا، شیطان نے کر دیا، کہ لعنت ہو شیطان پر۔ تو ہمیں اب یہ حدیث مبارکہ سے یہ سبق لینا ہے کہ ایسا نہیں بولنا، بلکہ ہر کام کے آغاز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، اور بالخصوص بچوں کے ساتھ، تاکہ بچوں کو بھی اس چیز کی عادت پڑے۔ ہم مائیں اگر یہ ایسا کریں گی، ماں باپ اگر یہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور کرم ہوگا، اور انسان جیسے کرتا ہے ویسے ہی بچے کرتے ہیں۔ ماں باپ کریں گے تو بچوں میں خود بخود یہ عادتیں منتقل ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک کا فضل و کرم سے جب ماں کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پکائے گی تو اس میں بھی خیر و برکت ہوگی، وہ بھی نور لانے کا باعث بنے گا، کیونکہ کھانے سے خون بنتا ہے، خون سے آگے جسم کو قوت ملتی ہے،
تو جو کھانا ہی نور والا ہوگا تو اس کے ساتھ نور ہی آگے منتقل ہوگا. تو اس طرح سے نوری کام پھر آگے ہمارے جو وہ کھانا کھائے گا وہ اس سے خیر والے کام لیے جائیں گے، وہ خیر والے کاموں میں زیادہ آگے ہوگا. یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے، یہ بھی تو اس کی رحمت الہی ہے نا کہ اس نے ہمیں یہ الفاظ عطا فرمائے. یہ بھی راستہ اسی نے عطا کیا، اسی کے کرم اور فضل سے ہوا کہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر یہ رکھیں. تو اس کے ساتھ کس طرح سے وسیع اس کے معنی، وسیع فوائد ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں. تو ہمیں جن مسائل کا آج کل پریشانیاں ہیں، بچوں کی نافرمانیاں ہیں، گھروں میں بے برکتیاں ہیں، غرض ہے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں. کوئی آئے مہمان تب بھی بسم اللہ، کوئی جائے تب بھی بسم اللہ. تو یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خود دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اس میں ضرور برکت ہوگی، تو انشاءاللہ اس عمل میں ضرور برکت ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے جو کبھی بھی کسی بھی طرح سے ایک ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ فیض و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.